إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يلي الذاتي يديم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عليم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے، اور جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور انگیند درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو عرش الہی کے نیچے سایہ ملے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ سورج 1 میل کی دوری پہ ہوگا، اور انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے دامن چھڑا رہی ہوگی. غرضے کی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے وقت میں وہ خوش نصیب رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک ایسا آدمی جسے کل عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد میں رہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو مسجد سے محبت ہو، آپ نماز با جماعت ادا کریں، آپ دنیا کے کام میں مشغول بھی ہوں تو دل آپ کا مسجد کی طرف لگا ہوا ہو کہ کب اذان ہو میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد جاؤں، اور مسجد میں پہنچ کر اسے سکون حاصل ہو. وہ اذان سنتے ہی جو کچھ کام ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا. ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، دوسری جماعت کے ساتھ پڑھنے کا وہ منتظر ہے کہ کب وقت ہو میں مسجد میں پہنچوں. اور اگر جماعت چھوٹ جائے تو اس کے دل کو احساس ہو، رنج ہو، غم ہو، یہ احساس اس قدر ہو کہ دوبارہ جب چھوٹنے کی نوبت نہ آئے. کیا یہ ہے ہمارا حال؟ ایسا ہمارا دل ہے؟ اگر یہی دل ہے تو یقیناً آپ عرش الہی کے سائے کے مستحق ہوں گے.
اور اگر اپنے حالات میں آپ مگن ہیں کہ جب چاہیں گے تب پڑھ لیں گے، اذان ہونے دو. یہ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمان مرد اور عورت پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، منمانی نہیں ہے وہاں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العزت نے مومنوں پر نماز کو فرض قرار دیا ہے. اور کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد انسان کی اصل پہچان نماز ہی ہے. یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی عبادات اور ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کلمہ شہادت کے بعد جو اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی عبادتیں اور ہیں اس سے پہچان نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ عبادتیں ہر کسی پہ فرض نہیں ہیں. یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے گا، ہر کسی پہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف مالداروں پہ فرض ہے، صاحب نصاب پر، اور سال میں ایک بار سال پورا ہو جانے کے بعد. کسی غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ تو مستحق ہے زکوٰۃ کا. روزہ سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے، اور وہ بھی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، سفر پہ ہے تو اسے رخصت بھی ہے، بعد میں اسے روزہ رکھنا ہے. حج صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے، لیکن نماز چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، چاہے حالت سفر میں ہو کہ مقیم ہو، حالت امن میں ہو یا حالت خوف میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں تک کہ میدان قتال میں، جنگ کے میدان میں، جہاں تلواریں چل رہی ہوں، جہاں نیزے گھمائے جا رہے ہوں، جہاں بم برس رہا ہو، جہاں توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے عالم میں بھی نماز فرض ہے. اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. حالت جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے معاف کر لیا ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ایک طرف قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ عرش الہی کے نیچے اس آدمی کو جگہ ملے گی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. وہی قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے یہ کھینچا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اور کیا منظر ہوگا آپ کا؟ کیا کر پائیں گے آپ؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ رب العالمین اپنی یہ پنڈلی کھول دے گا. کیسے کھولے گا؟
اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. کیسے کھولے گا ہمیں اس کو بات نہیں کرنی ہے, صرف اللہ تعالیٰ کھولے گا پنڈلی, اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود, اور سجدے کی طرف انہیں بلایا جائے گا. لا یستطیعون, طاقت نہیں رکھ سکیں گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی رسوائی ہوگی وہاں. ایک طرف ایک عرش الہی کی نیچے جگہ ملی ہوئی ایک آدمی کو, وہی قیامت کا ایک منظر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے, بخاری کی روایت ہی سے آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا, اور پنڈلی کھلتے ہی جتنے مومن مرد ہیں اور مومنہ عورتیں ہیں سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. کیا ہمارے اندر ہے طاقت کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی؟ جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں سب سجدے میں گر جائیں گی. لیکن جو ریاکاری کرتے تھے, جو شہرت کی نمازیں پڑھتے تھے, جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے, وہ بھی چاہیں گے سجدہ کرنے کو, لیکن رب ذوالجلال ان کی پیٹھ, ان کے منکے کی جو ہڈی ہے اسے تخت بنا دے گا, ٹائٹ ہو جائے گی ایک دم سے, جھکنا چاہے گا نہیں جھک پائے گا. اس لیے دنیا میں جھکنا سیکھو اور سجدہ کرنا سیکھو, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کر سکو. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, جو سجدہ نہیں کر پائے گا. خاشعۃ ابصارہم, مجرم ہے وہی جس کی جھک جائے نظر, پہلے جھک جائیں گی نگاہیں ان کی. ترہقہم ذلہ, ان پر ذلت اور خاری چھا رہی ہوگی, چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا, کالا پڑ رہا ہوگا چہرہ, ذلت چھائی ہوگی چہرے پر. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, اس سے پہلے کہ انہیں بلایا جاتا تھا دنیا میں, لیکن جب صحیح سالم تھے, یہ تندرست تھے, تمانا تھے, آواز دی جاتی تھی, حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی تھی, تب تندرست تھے, تب نہیں آتے تھے. اس بنیاد پر یہ معاملہ ہوا. کیا کریں گے آپ, ہم اور آپ وہاں کر پائیں گے سجدہ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کو, تو رکوع نہیں کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا, جب کہا جاتا تھا جھکو رب کے سامنے, تو جھکتے نہیں تھے. یہ لا يركعون. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے, بربادی ہے, ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے اوامر اور نواہی کو جھٹلایا ہوگا. اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل نہیں کیا, جس سے منع کیا تھا اس سے باز نہیں آئے, ایسے لوگوں کے لیے ویل اور تباہی اور بربادی ہے. اب یہ حدیث بات ہوئی بنو, بتائیے اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اب یہ اللہ سوال کر رہا پوری دنیا انسانیت سے, اتنا سننے کے باوجود تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں اللہ کی ذکر سے تم منہ موڑے ہوئے ہو؟ بتاؤ ذرا. اگر عرش الہی کا سایہ چاہتے ہو تو مسجد سے تعلق جوڑو, نمازوں کے پابند بنو, نہیں تو پھر یاد رکھو اللہ نے ایک منظر یہ بھی ذکر کیا ہے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. جنتی سوال کریں گے, جو جنت میں جائیں گے
जहन्नमियों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, फी जन्नाती यतसालून, जन्नतियों से जन्नती सवाल करेंगे, पूछेंगे, अनिल मुजरिमीन, उन जहन्नमियों से जो मुजरिम हैं, मा सलककुम फी सकर, आप तो खान साहब थे, आप चौधरी थे, आप तो सरदार थे, आप क्यों, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचाया है, क्या जुर्म है तुम्हारा, कौन सा गुनाह किया है तुमने, किस गुनाह की बुनियाद पर तुम जहन्नम में हो। ये जहन्नम की जलती हुई आग और इसके खून और तीर जो तुम पी रहे हो और जल रहे हो आग में, ये किस जुर्म की सजा है। क्या कहेगा, ये कहेगा कि हम मालदार नहीं थे, ये कहेगा कि मैं फजर के बाद क्रिकेट खेलने नहीं गया था, ये नहीं कहेगा, कहेगा कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। पहला जुर्म है हुकूकुल्लाह में कि हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बताइए जरा, क्यों नमाज हमें बोझ लगती है। नमाज तो मोमिन की मेराज है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब करने का एक जरिया है नमाज। नमाज में एक मोमिन अपने रब से गुफ्तगू करता है, सजदे में रब से करीब हो जाता है आदमी। कहेगा हम नमाज ही नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, पहला जुर्म यह है। मा सलकुकुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। और दूसरा जुर्म यह है, पहला जुर्म हुकूकुल्लाह का है कि हम नमाजी नहीं थे, दूसरा जुर्म है हुकूकुल इबाद में कि हम किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, ये दूसरा जुर्म हमारा। वकुल्ला नुतइमुल मिस्कीन, किसी मिस्कीन को हम खाना वाला नहीं खिलाते थे, ये दूसरा जुर्म है। यानी हुकूकुल इबाद में भी हमने डाका डाला है, अल्लाह के हुकूक पर डाका डाला है, बंदों के हुकूक पर भी हमने डाका डाला। वकुल्ला नखूज़ो माल खाइज़ीन, हमारे नौजवान जब इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ ओनली वन, सिर्फ क्रिकेट की बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। इतने रन उसने मारा था, वो कल फाइनल में जाएगा, वो टीम फाइनल में जाएगी। फाइनल वहां के देखो कयामत के दिन का कि फाइनल मैच मान लोगे आज हार जाओगे, वहां है तुम्हारे पास 100 रन होने किया, पूरा दिन हमारे नौजवान उसी में लगा हुआ, इधर से गुजरो तो वही बात सुनो, इधर से गुजरो तो वही बात सुनो। 2-4 नौजवान जहां इकट्ठा हैं वही इस्लाम की, दीन की कोई बात नहीं है, बस रन की बात है। क्या करोगे। वकुल्ला नखूज़ु माल खाइज़ीन, हम गप मारने वालों के साथ गप्पे मारते थे, हमें जिक्र इलाही से कोई मतलब नहीं था, हमें अल्लाह के जिक्र से कोई मतलब नहीं था। हम जहां बैठते थे हम गप लगाने वालों के साथ गप्पे लगाते थे। ए चश्मा उठ वहां से, जा ऊपर, ऊपर जा, ऊपर एकदम जा। वकुल्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम कयामत के दिन को झुठलाते थे। ये तो बेवकूफी वाली बात है कि कयामत कायम होगी। आइदा मितना वकुल्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद, वो कहते थे जब हम मर जाएंगे, जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, हम सर गल जाएंगे, तो दोबारा उठाए जाएंगे, तो बड़ी बात है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। रजुम बईद तो बहुत बड़ी बुरी बात है, दूर की बात है। ये हाल हमारा भी है। हम जुबान से न कहें, हमारे अमल इस बात की शहादत दे रहे हैं, हमारे अमल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा ईमान कयामत पे नहीं है, कयामत के दिन पे नहीं है, आखिरत के दिन पे नहीं है, हिसाब किताब पे नहीं है, जन्नत और जहन्नम पर नहीं है।
یہ ہم اپنے عملوں سے شہادت دے رہے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حتیٰ اَتَانَا الْيَقِینُ، یہاں تک کہ موت آ گئی، مر گئے اور آئے ہیں جہنم میں۔ وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کان کھول کے سن لو، کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کن کو؟ ان کو، بے نمازی کو۔ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، لیکن بے نمازی کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ سن لو، بے نمازی کے حق میں سفارش نہیں ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے؟ مرنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین کے کلام بڑے واضح ہے۔ اگر عرش الہی کے نیچے جگہ چاہتے ہو تو رجل قلبہ معلق فی المساجد، اپنا رشتہ مسجد سے جوڑو۔ اللہ نے فرمایا فَخَلْفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ اکبر۔ ان کے بعد ایسے مخلوق پیدا ہوئی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سرے سے نہ پڑھنا، نہیں پڑھتا ہے۔ ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، من چاہی پڑھتا ہے، آتا ہے شام میں پورے دن کی پڑھتا ہے۔ رب چاہی پڑھنا ہے، رب نے بنایا ہے قانون، رب کے قانون کو توڑو گے تو جزا نہیں ملنے والی ہے، سزا ملے گی۔ اس لیے رب کے بندے بن کر کے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، مرنے دم تک تمہیں عبادت کرنی ہے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور کس نے یہ مسئلہ بتلا دیا ہے کہ 2 بھائی ہو 4 بھائی ہو تو تم جانا پہلے پڑھ کے آنا، ہم بعد میں پڑھ کے آئیں گے، مجھے بتاؤ ذرا مسئلہ کس حدیث میں ہے؟ سب پہ ایک وقت فرض ہے، ایک ہی ساتھ فرض ہے نماز، جماعت کے ساتھ فرض ہے تب تک۔ یہ کس نے بتا دیا ہے کہ تو نہ پہلے پڑھ کے آئے گا تو میں جاؤں گا پڑھنے کو، کہ تو جانا پڑھنے کو؟ بتائیے مجھے، کوئی ہے حدیث کسی کے پاس تو مجھے دکھلا دے کہ ہاں یہ حدیث ہے، اس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اذان سن لیا آپ نے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے آپ پر کہ فوراً دنیا کے کام ترک کیجیے، چھوڑیے، کتنے بھی گراہک ہوں، رزاق اللہ ہے، اسے کہیے میں جا رہا ہوں اپنے رب کی عبادت کے لیے، بیٹھیے، اگر بیٹھنا ہے بیٹھے گا۔ ہے اتنی اللہ پر توکل، وعلی ربہم یتوکلون، مومنوں کی صفت یہ بھی بتلائی اللہ نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے ان کے سینے میں دل، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتے ہیں تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، آگے اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5 صفت بتلائی، وہ نماز قائم کرتے ہیں
آگے کہا وہ اعلیٰ ربی میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے کہ رزق اللہ دینے والا ہے، یہ سب کچھ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ دکان چھوڑیں گے؟ بند کریں گے شٹر؟ اتنی ہمت تو نہیں ہو سکتی ہے. نہ گرائیے شٹر، کم سے کم آپ کو نماز کو تو آئیے چھوڑ کے. اگر چوری کا خدشہ ہے تو گرا دیجیے شٹر. وعلی ربی میں تو ہے بھروسہ اللہ رب العالمین پر. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. من چاہی نہیں ہے، رب چاہی ہے وہاں، اور رب کو وہی پسند ہے. اب ایک اور آج بتا دوں، فویل للمصلین، بڑی خطرناک آیت ہے، دہل جانا چاہیے اس آیت کو سن کر کے، کانپ اٹھ جانا چاہیے، سینہ دھڑک اٹھنا چاہیے اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد. کیا کہا رب نے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کہا تباہی ہے، بربادی ہے، ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک گڈھا ہے جہنم کا. ویل نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی اور جہنم بتالا اللہ رب العالمین. تو بے نمازی اپنا انجام سوچ لے. کون سا نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. عشاء کی اذان ہوئی، اب دکان بند کر لیں گے تب نماز پڑھ لیں گے. کس نے بتلایا آپ کو؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے. اذان ہو چکی ہے، فجر ہم 11 بجے پڑھ لیں گے، 9 بجے پڑھ لیں گے، 10 بجے پڑھ لیں گے. ساہون میں ہو، ایک دن ہو گئی بھول چوک، سو گئے. سال کے 12 مہینے آپ کو وہی وقت ہے، یہ ساہون میں ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے، اعراض کرتے ہیں. آپ آنکھ کھولیے، اٹھیے فجر کے وقت. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے. کوئی نمازی کہے، کوئی شہرت کے لیے نماز پڑھتا ہے، کسی کے ساتھ ہے تو پڑھ لیا نماز، جب چاہا پڑھ لیا، نہیں تو چھوڑ دیا. تو یہ دکھاوے کی نماز. ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور تباہی اور جہنم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے ناخلق پیدا ہو جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع کی، نفسانی خواہشات. دل یہ کہتا ہے کہ ابھی اذان ہوئی ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہے، شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے. ظہر کی نماز میں بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ، کہ جو ظہر کی جو 4 رکعت پہلے سنت موقدہ ہے پڑھتے ہوں گے. اس لیے کہ جب ٹائم دیکھ کے پاؤ گے، اذان سن کے نہیں آؤ گے. آپ 15 منٹ دیکھیں گے، بھی 15 منٹ کا وقفہ ہے، بھی گپا مار لو، تو آپ ظہر کے پہلے کی 4 رکعت نہیں پڑھ پاؤ گے. 4 رکعت سنت موقدہ ہے، موقدہ تاکیدی ہے. اگر جان بوجھ کر روز چھوڑو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، گنہگار. اگر چھوٹ گئی ہے تو بعد میں بھی پڑھنا ہے اس کو، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے ٹرکا کے چل لو، بعد میں 4 پڑھنا ہے آپ کو. بتائیے ذرا، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے، 2-3 دن سے عشاء کی جماعت جو کھڑی ہو رہی ہے، ایک صف پوری نہیں ہو پا رہی ہے، ایک صف پوری نہیں ہو رہی ہے. کون سے نمازی ہو؟ سہولت. پاؤ گے رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اگر آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا تو آپ کی نہ پہلی صف چھوٹے گی، نہ تکبیر اولا چھوٹے گی. یاد رکھیں، نہ تکبیر اولا چھوٹے گی، نہ پہلی صف چھوٹے گی، نہ کوئی رکعت چھوٹے گی. اس لیے کہ آپ کا دل مسجد میں نہیں اٹکا ہوا ہے. آپ اسے سمجھ کے، ایک بوجھ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، آپ اسے عبادت سمجھ کے نہیں ادا کر رہے ہیں. اگر عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ پانا چاہتے ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز
باجماعت اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں بار الہ انہیں توفیق دے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اے الہ العالمین تو انہیں ہدایت دے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، اے بار الہ وہ سب معاف فرما دے، اور ہمارے اندر ایمان کی رمق، ایمان کی روشنی پیدا فرما دے۔ وہی دل پیدا فرما جو صحابہ کرام کے ہاں تھا، وہی نور ایمان کا ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وجل واتم و اکبر۔